جو اسپیکرز یہاں آتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو لہٰذا بہت مختصر کریں۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں گا جناب محترم ڈاکٹر ظاہر خان صاحب سے، جو کہ نائب صدر ہیں IHMA پاکستان کے، کہ وہ آئیں اور IHMA کی کارکردگی اور تنظیم کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیں۔ محترم جناب ڈاکٹر ظاہر خان صاحب، نائب صدر IHMA پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل قدر وزیر خزانہ جناب مظفر سید صاحب، اگر میں اس کو کیفی کے اندر ہومیوپیتھی کے محسن کے نام سے پکاروں تو بیجار نہیں ہوگا۔ مہمان گرامی، IHMA پاکستان کی ذمہ داران، ہومیوپیتھی کی ذمہ داران اور میرے انتہائی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ریلیٹڈ ڈاکٹرز، آج کا یہ پروگرام آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے یہاں منعقد کی جا رہی ہے، تو میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ IHMA پر بحث کرنے سے پہلے جو ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، اپنی بساط کے مطابق اس کو ہم خراج عقیدت پیش کریں۔ ڈاکٹر سمیل ہنیمن نے جس ناخوشگوار اور ناموافق حالات میں جس عزم اور استقلال کے ساتھ اور بامردی کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے شب و روز محنت کر کے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی، وہ انسانی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، اور انہوں نے رہتے دنیا تک ایک ایسا ورثہ چھوڑا ہے جس پر بنی انسان کو ممنون کرتا رہے گا، اور نہ صرف وہ لوگ جنہوں نے اس کی بدولت، اس علم کے بدولت، اس پیشے کے بدولت دکھ درد سے نجات حاصل کی، بلکہ ایجاد و انکشاف کی اعلیٰ صلاحیتوں کی قدردان بھی انسانیت کی اس عظیم محسن کو بلا نہیں سکیں گے۔ عزیز ساتھیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج کی اس کنونشن کے لیے IHMA KPK کی ذمہ داران، کارکنان عموماً، اور خاص کر احترابات IHMA کی ذمہ داران اور کارکنان لائق تحسین و آفرین ہیں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے ہمیں یہاں ایک موقع فراہم کیا یہاں پر جمع ہونے کے لیے، کیونکہ اس قسم کے اجتماعات ہمیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے کام کا جائزہ لیں، اس کے کمزوریوں کو سمجھیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر یہ مخلصانہ حقجوئی دل و دماغ کی صفائی کے ساتھ ہو تو اللہ ہماری اور آپ کی اس جستجو کو ضائع ہونے نہیں دے گا، اور ہمیں ضرور حق کے نشانات راہ دکھائے گا۔ IHMA پاکستان پر اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ان کو ایک ایسی اجتماعیت میں سمونے اور کام کرنے کی تو
جس کا مسئلین اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کو اختیار کرتے ہوئے تعلیم سیرت، خدمت خلق کے ذریعے رضا الہی کا اصول اور ہومیوپیتھی کی ترقی و ترویج ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں یہ کام اعلیٰ صلاحیت اور بلند کردار کے بغیر ممکن نہیں۔ اس مقصد کے لیے IHMA پاکستان ملک بھر کے ہومیوپیتھس کی کردار سازی، ان کی صلاحیتوں کو نکالنے کے لیے سیمینار، ورکشاپ، اسٹڈی سرکلز اور کنونشن کا اہتمام کرتی چلی آئی ہے۔ اور اسی طرح IHMA پاکستان ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو منظم کرنے اور ان کو علمی و فکری تنظیمی معالجاتی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ہم وقت مصروف عمل رہتی ہے۔ آج کا ایک کنونشن اس لیے قابل ستائش ہے اور قابل مبارکباد ہے کہ یہ صرف ہمارے تنظیمی سرگرمیوں کا حصہ ہے، بلکہ IHMA کی پیغام کو عوام تک پہنچانے کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ بھی ہے۔ دوستو، ہومیوپیتھک طریقہ علاج دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق ہے اور عوام میں مقبولیت کے لحاظ سے ترقی کے مناظر میں طے کر رہا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ہومیوپیتھی کی فروغ پا رہی ہے اور لوگ اس کے جانب راغب بھی ہو رہے ہیں۔ ہومیوپیتھی چونکہ قدرتی اور فطری طریقہ علاج ہے، اس لیے یہ انسان کی فطرت کو نہ صرف اپیل کرتی بلکہ یہ اس کے مکمل صحتیاب کی صلاحیت کو بھی مکمل صحتیاب کرنے کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہے۔ انسان کو صحت کے میدان میں جو خطرات کا حق ہے ان کو ہومیوپیتھی سے بہت امیدی وابستہ ہے۔ لہذا ہومیو مالج کو خود کو طب کے میدان میں روزہ افزا ترقی سے بہرمند کرنے کی ذمہ دار اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ طریقہ علاج میں ہومیوپیتھی کی حیثیت مسلمہ ہے، جس کی بنیاد سائنسی اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ہومیو معالجین کی تقرر اس طریقہ علاج کی مؤثر حیثیت کو تسلیم کرنے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج کے اس کنونشن کے توسط سے میں اپنے آپ کو یہ کہنے میں حق بجانب سمجھ رہا ہوں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک طلباء کے لیے جو فنی ٹیکنیکل وسائل اور تعاون بیمار انسانیت کے لیے درکار ہے، جو ان کا حق ہے اور اس کا پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، وہ انہیں حاصل نہیں۔ اس لیے اس کے حصول کے لیے کوشش کریں اور ساتھ اس کی کو اب تک محنت، کوشش، مطالعہ اور انہمام سے پورا کریں۔ بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا۔ روشن شرع پیشہ سے ہے خانہ فرحات۔ ایک معالج کے روپ میں ہومیو ڈاکٹر ایک قدرہ و شخصیت کا مالک ہے، اس لیے اپنے آپ کو اسلام کا اچھا داعی بنائے۔ اس کام کو کرنے کے لیے انفرادی کوششیں اس قدر برابر نہیں ہوتی، تو بلکہ ایک تنظیمی کاوش ہی معاشرے کو تبدیل کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ پردے قائم ربط من لفظ ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور میں یہ کہتے ہوئے اس میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا کہ اگر آپ ایک علمی، فکری اور تربیتی ڈاکٹر اور ایک بصیرت اور جذبہ خدمت سے سرشار شہری دیکھنے کا خواہاں ہوں اپنے آپ کو، تو IHMA کی پلیٹ فارم آپ کو دعوت دیتی ہے۔ IHMA نے ہمیشہ ہومیوپیتھک کے مسائل کو ایڈریس کیا ہے اور ان پر انگلی اٹھائی ہے۔ بحث اور سمانی کے عالم میں
اس صوبے کے اندر اس وقت جو نظام آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بغیر کسی نمائندگی کے، بغیر کسی ووٹ کے، بغیر کسی ذمہ داری کے، صرف ہم اپنے سے محبت، خلوص اور اس شعبے سے جانکاری اور والہانہ وابستگی کی بنیاد پر IHM پاکستان کے کارکنان نے اپنے اثر رسوخ کو، اپنے ساتھیوں کو اور پرانے دور کی امریکی حکومت کو استعمال کیا، ان سے کام لیا، اور جب یہ سسٹم ختم ہو گیا دوسری حکومت میں، تو میں محسن ہومیوپیتھی جناب مظفر سید صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اسمبلی میں بل لایا اور ایک ایکٹ پاس کروایا اور ہومیوپیتھی کو باقاعدہ ایک پروٹیکشن اور تحفظ فراہم کیا، جس کے نتیجے میں ہماری سسٹم دوبارہ بحال ہو گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھی کی تعریف جب بھی کی جائے گی تو مظفر سید صاحب وزیر خزانہ کی نام جو ہے ہومیوپیتھی کے محصولوں کی فہرست میں سر فہرست ہوگا، اور جس کے لیے میں اپنے کارکنوں کی توسط سے ان کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اور آج اس کی مجلس میں بھی ان کی حاضری ہماری حوصلہ افزائی اور ہمارے سسٹم کو ان کے تعاون فراہم کرنے کا موجودہ ثبوت ہے۔ جس طرح عبدالرحمن خان صاحب نے ایک بات کی اشارتاً کہ الیکشن آنے والا ہے، یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے، آپ کی زمین کا آواز ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک مختصر آیات کی تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں جو اللہ سے ڈرتے ہو، جو آخرت کے خوف رکھتے ہو، تو کیا کرو، صادق لوگوں کا ساتھ دو، سچ لوگوں کا ساتھ دو۔ یہ اب آپ کا اور ہمارا امتحان ہے کہ موجودہ سسٹم یا ہمارے کونسل جس کا میں 4 سال بھی ممبر رہا ہوں، اور بالکل بجا فرمایا عبدالرحمن خان صاحب نے کہ وہاں کیا ہے، اگاڑ ہے، وچار ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مختلف قسم کے الزامات ہیں، لیک پولنگ ہے، ظالم مبادات ہے، کرپشن ہے، کالج کے اندر جو ہے ناجائز داخلے ہیں، امتحانات کیے بغیر لوگوں کو ڈگریاں فراہم کرنے کا سلسلہ نکلا ہے، اور یہ صورتحال ہمارے فارماسیوٹیکل لیبارٹریز کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اس حالات کو بدلنا اگر ہے تو یہ ایک موقع ہے۔ ہم نے اپنے طور پر ڈاکٹر عبدالرحمن اور جناب احمد اعجاز صاحب کو اس نظام کو سدھارنے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے، اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، جو پیغمبر جس معاشرے میں آیا ہے اس کی دعوت دینے سے پہلے ایک بات کی ہے کہ میں نے آپ کے اندر ایک مدت گزاری ہے، لوگوں سے پوچھا ہے، میرے کردار، میرے اخلاق، میرے سلوک، اسی کی بنیاد پر آپ فیصلے کریں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو ہمارے یہ دو دوست جو مستقل پریکٹیشنر ہے ہومیوپیتھی کی، ان کا اڑنا بچھونا ہومیوپیتھی ہے، ان کے عزت اور شان جو ہومیوپیتھی ہے، ہم نے اس الیکشن میں یہ ہماری امیدوار ہے، ہم توقع کرتے ہیں۔ میں یہ سیکنڈ کرتا ہوں جناب بنارس خان صاحب کی بات کو کہ ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، اس نظام کو بچانا ہے۔ ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی نعرہ تھا ہمارا کہ امام اور نظام کی تبدیلی کے لیے ہم آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں، لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، ہم خوش ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم نے اپنا حق ادا کیا۔ میں ہمیشہ کہتے چلا آیا ہوں کہ ہم اذان دیں گے باوجود مسجد میں کوئی آئے نہ آئے، ہم حق کی آواز بلند کریں گے، ہم اس سسٹم کو درستگی کے لیے، اور یہ بات جب ہم کر رہے ہیں ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں،
کوششوں کے نتیجے میں آپ لوگ بالکل وہاں بیٹھ گئے جہاں وہ آپ کا داخلہ جو ہے شکل ممنوع سمجھ رہا تھا. ساتھیوں، یہ موقع ہے ہمارے آپ کے لیے، اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ اس الیکشن میں آپ ان لوگوں کو انتخاب کریں گے جس کی قیادت کی متعلق بتایا جاتا ہے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جان پرسود، یہی ہے رفت سفر میری کاررواں کے لیے. وما علینا